السلام علیکم۔ عالمی مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری سے میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق طارقی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو ٹاپک لائے ہیں وہ انتہائی اہم ہے، جو کہ شاید اس بارے میں آپ کو علم نہیں ہو، تو کوشش کریں گے آپ کو اس بارے میں آپ کو اویئرنس دیں کہ اکثر ہم کاروباری بندش، رشتوں کی بندش، اولاد کی بندش یا مختلف بندشوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کی وجوہات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ ہم روحانی معالج کے پاس جاتے ہیں یا خود اگر روحانی علاج کر رہے ہوتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں، تو کسی قسم کی کسی عامل کے ذریعے بندش محسوس نظر نہیں آتی، یا کسی عامل کے ذریعے بندش لگی ہوئی نہیں ہوتی۔ آج آپ کو یہی بتائیں گے کہ خود بخود بندش کیسے لگ جاتی۔ یہ بات تو عام ہے کہ ایک بندش کا طریقہ وہ ہوتا ہے کہ جو کوئی عامل آپ کے لیے بندش لگائے، وہ ایک عام طریقہ ہے کہ کوئی بھی عامل، کوئی آپ کے لیے کسی عامل کے پاس جائے اور وہ عامل سے آپ کے رزق میں، آپ کی اولاد میں، آپ کی کاروبار میں، آپ کے رشتوں میں بندش لگوائے۔ ایک بندش وہ ہوتی ہے اور ایک بندش وہ ہوتی ہے جو خود بخود لگ جاتی ہے۔ اس کے مختلف وجوہات ہوتی ہیں جو کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور اس کے ذریعے جو ہے ہمارے اوپر بندش خود بخود لگ جاتی ہے۔ سب سے پہلی جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی شخص ایسا ہو جاتا ہے جو آسیب کی زد میں آ جاتا ہے، یا جناتی زد میں آ جاتا ہے، یا کسی بھی ارواح خبیثہ جو ہے اس کے اوپر قابض ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کا علاج تو کروا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے گھر میں بندش کے معاملات جو ہے وہ رہ جاتے ہیں، اس کی نحوست کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ جو دوسری وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ قدیم دور میں، آج کل جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے سوسائٹیوں کا، تو بڑے قدیم جو ہے وہ قبرستان ہوتے ہیں جن کی زمینوں کو خرید لیا جاتا ہے اور ان کو ہموار کروا کے وہاں پہ سوسائٹیاں لانچ کر دی جاتی ہیں۔ تو جو گھر ان قدیمی قبرستانوں کے اوپر بنے ہوتے ہیں، ان گھروں میں بھی بندش کے معاملات ہو جاتے ہیں، یعنی کہ گھر میں بے سکونی رہے گی، لڑائی جھگڑے بہت زیادہ رہیں گے، کاروباری اور رزق کی تنگی ہونا شروع ہو جائے گی، اس طریقے کے معاملات گھر میں، مختلف لوگ بیمار رہنے لگ جائیں گے۔ اچھا، اس کی جو تیسری وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ کوئی عام لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں عامل بننے کا بہت شوق ہوتا ہے، جو کتابوں میں یا انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف اعمال، موکلات کی حاضری یا حمزات کی حاضری والے عمل جو ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کر لیتے ہیں، اور اس عمل میں ناکام ہو جاتے ہیں یا عمل نہیں ہو پاتا مکمل، تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ گھر میں بندش لگ جاتی ہے، رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، بے سکونی، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ گھر میں گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی شخص جو ہے وہ بیمار پڑتا رہتا ہے۔ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس گھر میں آپ سے پہلے رہنے والا کوئی غیر طبعی موت مر جاتا ہے، یعنی حادثاتی موت مر جاتا ہے، اس کے علاوہ خودکشی کے معاملات ہو جاتا ہے، کوئی قتل ہو جاتا ہے اس گھر میں، تو اس گھر میں بھی جو ہے وہ بندش کے معاملات ہو جاتے ہیں، جو خود بخود بندش لگ جاتی ہے کہ اس معاملے کی نحوست کی وجہ سے گھر میں ناچاکیاں، بے چینی، خوف، یہ سارے معاملات رہتے ہیں۔ اچھا، اس کی ایک وجہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ جس گھر میں درخت ہوتا ہے اور اس درخت میں اگر کوئی جناتی معاملات ہیں، عموماً بعض درخت ایسے ہوتے ہیں جیسے بیری کا درخت ہے، نیم کا درخت ہے، ان درختوں پہ آسیبی معاملات اگر ہم کہیں کہ 90% ہوتے ہیں 100% میں، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔
ایسے گھروں میں بھی بندش کے امکان ہوتے ہیں اور بندش کے معاملات ہو جاتے ہیں، جو کہ بندش خود بخود لگ جاتی ہے اور گھر میں روزی رزق کی زیادتی تنگی ہو جاتی ہے، گھر میں بے چینیاں، لڑائی جھگڑے، خوف، گھر کے احباب میں غصے کا زیادہ ہونا، محبت کا ختم ہو جانا، یہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ ہے، اگر کوئی شخص اپنے گھر میں اس طرح کا ماحول محسوس کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں ہر مہینے 1.25 لاکھ کا ختم کرائے آیت کریمہ کا، آیت کریمہ کا 1.25 مرتبہ جو ہے وہ ختم کروائے، یعنی کہ ایک مہینے میں کروائے 1.25، پھر دوسرے مہینے میں 1.25، پھر تیسرے مہینے میں 1.25، تو انشاءاللہ آیت کریمہ کی برکت سے تمام قسم کی نحوست سے گھر پاک ہو جاتا ہے اور گھر میں دوبارہ وہ معاملات نہیں ہوتے، اور اگر پھر بھی وہ معاملات رہیں تو کسی روحانی معالج سے جو ہے وہ رابطہ کریں اور اپنے گھر کا مکمل علاج کرائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔